صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج اللہ سبحانہ وتعالی کے اولو العزم پیغمبروں میں سے سبھی انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم بہت عظمت اور شان والے ہیں، لیکن خصوصاً جو اولو العزم ہستیاں ہیں ان میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ آپ کے آج خوبصورت تذکارے پاک ہوں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تذکارے پاک قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا مقامات پر ہیں، سورہ بقرہ میں بھی ہیں پہلے پارے میں، اسی طرح سورہ آل عمران میں تیسرے پارے میں بھی آپ کے تذکارے پاک موجود ہیں، سورہ صف میں موجود ہیں، دیگر صورتوں میں اکثر مقامات پر، سورہ اعراف میں، اور خصوصاً نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آپ کے تذکرے فرمائے۔ جہاں قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کے تذکارے پاک موجود ہیں، وہیں اکثر مقامات پر آپ کے معجزات کے تذکرے ہیں، اور خصوصاً سب سے پہلا معجزہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے گہوارے میں ہی، پنگوڑے میں ہی آپ کو عطا فرما دیا، وہ تھا بچپن میں بولنا، جس کا تذکرہ سورہ مریم میں 16ویں پارے میں آتا ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، کہ جب لوگوں نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پر تہمت باندھی اور جھوٹا الزام لگایا، اور وجہ یہ بنی کہ چونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کاملہ سے بن باپ کے پیدا ہوئے، تو جو ناعاقبت اندیش لوگ تھے انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں، تو اس کا جواب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ نے یوں دیا کہ آپ نے اپنے صاحبزادے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جانب اشارہ فرمایا کہ یہ مہد میں اپنے پنگوڑے میں موجود ہیں، ان سے پوچھ لو، میری شہادت جو ہے، بے گناہی جو ہے وہ یہ ثابت کر دیں گے۔ تو بس اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پہلا معجزے کا اہتمام یوں فرمایا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں ہی بچپن کا عالم ہے، شیر خارگی کا عالم ہے، یہ انبیاء مرسلین علیہ الصلاۃ و تسلیم کی شان میں سے ایک شان ہے کہ آپ نے پنگوڑے میں ہی کہا، قال، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، انی عبد اللہ، میں عبد اللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ انی ابن اللہ، معاذ اللہ، کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ تو یہاں پر یہود و نصارہ کا رد بھی ہو گیا کہ جو معاذ اللہ کہتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید نے ہی ان کی بات کو کوڈ کیا، نقل کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا جو مقولہ تھا، وہ جو کہا کرتے تھے، اس کو قرآن مجید فرقان حمید کا حصہ بنا دیا۔ کیسے؟ کیا کہتے تھے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ عیسائی کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں انی عبد اللہ، کہ میں ابن اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور خاص بندہ ہوں، اور وہ خاص بندے کہ جنہیں انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کہا جاتا ہے، ان میں شامل ہوں۔ قال انی عبد اللہ، اور پھر ساتھ ہی فرما دیا آتانی الکتاب، اللہ سبحانہ وتعالی نے تو مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، انجیل۔ ابھی آپ بچپن میں گہوارے میں ہیں، اپنی کتاب کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اپنے نبی ہونے کا بھی ذکر کر رہے ہیں، وجعلنی مبارکا، مجھے برکت والا بنایا۔ تو یوں اللہ کا نبی جو ہے وہ عالم ارواح میں بھی اللہ کا نبی ہوتا ہے، وہ عالم بچپن میں بھی، یعنی کم سنی کے عالم میں بھی اللہ ہی کا نبی ہوتا ہے۔ ہاں، نبوت کا اظہار یا اعلان جو ہے وہ جب اللہ سبحانہ وتعالی حکم فرماتا ہے، اس وقت اللہ کے نبی اپنی اپنی نبوت اور رسالت کا اظہار فرماتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں۔ تو یوں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ پہلا معجزہ، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ساتھ ہی فرما دیا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ یعنی ابھی آپ شیر خارگی کے عالم میں ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ تو یوں پھر ساتھ ہی فرما دے وجعلنی مبارکا، مجھے برکتوں والا بنایا ہے۔
تو وہ برکتیں کیا تھیں؟ ان برکتوں کے تذکرے دیگر صورتوں میں، دیگر پاروں میں قرآن مجید فرقان حمید کے دیگر مقامات پر ہیں. خصوصاً اگر سورہ آل عمران کی بات کریں تو جہاں آپ نے فرمایا انی قد اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر باذنی فتنفخ فیہا فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابواس واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلکم لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. یہ آیہ مبارکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خوبصورت معجزات کو بیان کر رہی ہے، اور اس آیہ کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیاروں کو، اپنے مقربین کو، اپنے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کو ایسی طاقتوں، ایسی شانوں اور ایسے معجزات سے نوازا کرتا ہے. اس آیہ کریمہ میں خصوصیت کے ساتھ 4 معجزوں کا تذکرہ ہے، جن میں سب سے پہلا کیا فرماتے ہیں؟ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے میں مٹی کی مورت ایک پرندہ بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں، دم کرتا ہوں، اور وہ زندہ پرندہ بن کر اڑنے لگ پڑتا ہے اللہ کے دیے ہوئی طاقت سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے. تو یوں یہاں پر یہ بھی پتہ چلا. اور ورسولا الی بنی اسرائیل، اس آیہ کریمہ کے شروع میں فرمایا کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کی طرف اللہ کے رسول بن کر تشریف لائے. تو یہود کہتے تھے، یہودی آج بھی کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو صرف اپنی ایک خاص قوم کے لیے نبی بن کر تشریف لائے تھے، اس لیے یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں یہودیوں کا بھی رد فرما دیا کہ تمہارا یہ قول غلط ہے، تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے کہ تم کہتے ہو یہ صرف ایک قوم کے لیے تشریف لائے ہیں. نہیں، یہ سارے بنی اسرائیل کے لیے رسول بن کر تشریف لائے ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تمام بنو اسرائیل کے لیے اللہ کے نبی اور رسول بن کر تشریف لاتے ہیں، اور جب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ یہ تمام کائنات کے لیے، حتیٰ کہ خود نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا انی ارسلت الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے، تمام کائنات کے لیے اللہ کا رسول بن کر تشریف لایا ہوں. یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مختلف شانوں سے نوازا، اور جتنی شانیں فردن تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ذوات بابرکات میں تھیں، ان سبھی شانوں کا مجموعہ وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. بہرحال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیسے مٹی کی مورت وہ پرندہ بناتے، تفاسیر میں آتا ہے، تفسیر خازن میں، دوسری خازن کے علاوہ دیگر جو تفاسیر ہیں، کہ چونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے، لوگوں نے معجزہ دلیل مانگی، آپ نے دلائل دیے، اس کے ساتھ ساتھ جب معجزہ طلب کیا تو آپ نے یہ معجزہ اپنا پیش کیا کہ آپ نے چمگادر کی شکل کا ایک پرندہ بنایا اور پھر مٹی سے اس میں پھونک مار دی تو وہ چمگادر بن کر اڑنے لگا. اور چمگادر پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ بڑا عجیب الخلقت پرندہ ہے. یعنی عام طور پر جو پرندے ہیں، کوئی اور پرندہ ایسا نہیں کہ جس کی مادہ جو ہے وہ دودھ دیتی ہو یا بچوں کو دودھ پلاتی ہو، تو یہ چمگادر پرندہ ہو کر یہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے مادہ اس کی. اسی طرح اس چمگادر کی چھوٹے سے پر ہیں لیکن ان کے ساتھ عام بڑے بڑے پرندوں کی طرح اڑ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ کہ جو آپ نے بنی اسرائیل کو دکھایا. اب جو ایمان لانے والے تھے، تسلیم کرنے والے تھے، انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا، ایمان لے آئے، لیکن ایسے بھی لوگ تھے، بد قسمت بد نصیب ہی کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ کے ایک نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے ہیں، وہ ان کو اللہ کی طرف دعوت بھی دے رہے ہیں، معجزات اور اپنی نشانیاں بھی دکھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ منہ موڑ لیتے ہیں. اور چند لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ یہ تو جادو ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں. اسی طرح دوسرا معجزہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارکہ سے اور آپ کی ذات بابرکات سے جس کا ظہور ہوا وہ یہ کہ پیدائشی جو نابینا ہوتے ان کو آپ بینا فرما دیتے، اور جو برس کے کوڑ کے مریض ہوتے، لیپروسی اس کے مریض ہوتے، ان کو آپ اللہ کے حکم سے شفا یاب فرما دیتے. اب ان دو معجزات کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جس زمانے میں تشریف لائے
وہ اپنے اپنے زمانے کی، اپنے اپنے علاقے کی، اپنے اپنے قوم کی زبان بھی جانتے تھے، اس میں فصیح و بلیغ ہوتے تھے، اور اپنی امت میں اس دور کے حالات کے مطابق سب سے بہتر گھرانے میں تشریف لاتے تھے، اور پھر معجزات جو ہیں اپنے زمانے کے حوالے سے خاص طور پر وہ معجزات ضرور دکھایا کرتے، جیسے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ظاہری عہد مبارکہ میں عربی زبان کا بڑا چرچا تھا، فصاحت بلاغت کی بڑی بات ہوتی تھی، بڑے بڑے عربی شعراء جو ہیں وہ اپنی زبان دانی پر بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے۔ عرب لوگ جو ہیں وہ اپنے علاوہ سب کو عجمی کہتے تھے، گونگے کہتے تھے، یعنی جنہیں بولنا ہی نہیں آتا، جنہیں گفتگو ہی نہیں کرنے آتی۔ تو اس موقع پر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید فرقان حمید ایسی فصیح و بلیغ زبان میں عطا فرمایا گیا کہ جو سنتا تھا، بڑے بڑے شعراء سنتے تو اش کر اٹھتے اور کہتے، پکار اٹھتے کہ یہ تو کسی انسان کا کلام ہی نہیں۔ اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام کہ جیسے آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے تو جامع کلمات عطا فرمائے گئے ہیں۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مختصر سا فرمان مبارکہ اپنے اندر معانی کی گہرائیاں لیے ہوئے ہوتا ہے، مختصر سا جملہ ہوتا ہے بظاہر، لیکن اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ایک بحر ذخار جو ہے، ایک ذخیرہ جو ہے خزانوں کا، وہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال دوسرا معجزہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وہ یہ کہ آپ جو پیدائشی طور پر بھی نابینا ہوتے انہیں بینا کر دیتے، اور جو لیپروسی کے کوڑ برس جسے کہتے ہیں، جو جسم پر سفید نشانات بڑے بڑے پڑ جاتے ہیں اور جلدی بیماری ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس دور میں اور آج بھی لوگ اس طرح کے مریضوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو آپ شفا یاب فرما دیتے اللہ کے حکم سے۔ اب اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ وہ دور تھا یونانی، رومی، وہ تہذیبیں، وہ ارسطو، وہ سقراط، وہ افلاطون، وہ بڑے بڑے جو دانشور اور طبیب اور فلاسفر، وہ لوگ جو نئی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے لاتے تھے، بڑے بڑے دعوے بھی کرتے تھے، تو ان کا وہ لوگ اس دور کے یہ چاہتے تھے، وہ طب کا دور تھا، میڈیسن کا دور تھا، تو اس زمانے میں پیدائشی جو نابینا تھا اس کی بینائی کوئی بھی نہیں لوٹا سکتا تھا، طب میں ایسا کوئی تصور بھی نہیں تھا، اسی طرح کوڑ کا مریض لا علاج تصور کیا جاتا تھا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دو معجزات دکھائے، جو پیدائشی نابینا ہوتا وہ آپ کے پاس آتا، آپ اس کی آنکھوں پر اپنا دست مبارکہ پھیرتے، اللہ کا کلام پڑھتے، بس وہ بینا ہو جاتا۔ جو کوڑ کا مریض ہوتا آپ اس پر دم کرتے، وہ شفا یاب ہو جاتا۔ اور یہاں تک تفاسیر میں لکھا ہوا کہ روزانہ 50 ہزار تک لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے، جس میں نابینا لوگ بھی ہوتے، جس میں کوڑ کے مریض ہوتے، دیگر مریض ہوتے، ایسے بھی ہوتے کہ جو خود چل نہیں سکتے تھے، لوگ انہیں اٹھا کر لے آتے، آپ بس ان پر دم فرما دیتے، اللہ کا کلام پڑھتے، اللہ کا نام لیتے، آپ کے معجزے کا ظہور ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہوتا، تو وہ شفا یاب ہو کر گھروں کو لوٹتے۔ تو یہ آپ کا دوسرا معجزہ کہ آپ اس جو نابینا ہیں انہیں بینائی عطا فرما دیتے، جو کوڑ کے مریض ہوتے انہیں شفا یاب فرما دیتے۔ اور پھر ان سے بڑھ کر یہ بھی اس دور کے بہت بڑے معجزے ہیں، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کوڑ کا مرض جو ہے بڑی مشکل سے جاتا ہے، آج بھی تقریباً اس کو لا علاج ہی تصور کیا جاتا ہے، اور پیدائشی نابینا کو کوئی بینا نہیں کر سکتا۔ تو یہ معجزے کا مطلب ہی وہی ہے جو عقل کو عاجز کر دے، یہ اللہ کے نبیوں علیہ صلاۃ و تسلیم ان کی شان ہوا کرتی ہے۔ ہاں کرامت ہو سکتی ہے اللہ کے نیک ولی کی، کہ اللہ کے نیک ولی کی کرامت سے کسی کی بینائی لوٹ آئے، کسی کوڑ کے مریض کو شفا مل جائے۔ بہرحال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تیسرا معجزہ، اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے، مردوں کو زندہ کر دینا۔ آپ اللہ کا نام لیتے اور فرما بِإِذْنِ اللَّهِ قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، آپ فرماتے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اٹھ جا۔ وہ قبروں میں پڑے ہوئے مردے جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوتے، حتیٰ کہ 4 مردوں کا خاص طور پر مفسرین نے ذکر کیا، ان میں ایک وہ شخص اس کا نام آزر ہے، جس کو آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، اور اس کا آخری وقت آیا، حالت نازک ہو گئی، اس کی بہن نے آپ علیہ صلاۃ و تسلیم کو اطلاع دی کہ میرے جو بھائی ہیں وہ بہت زیادہ بیمار ہیں، قریب المرگ ہیں، آپ تشریف لائیے۔
لیکن وہ آپ سے 3 دن کی مسافت پر تھا، یعنی 3 دن کا سفر تھا، پھر آپ وہاں تشریف لے جاتے۔ تو آپ گھر سے جب چلے اس کی جانب پہنچے، جب اس کے پاس پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ تو اسی دن، یعنی جب آپ تشریف لا رہے تھے 3 دن پہلے ہی اس کا وصال ہو چکا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی بہن سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ بس اس کی بہن جو ہے عازر کی، وہ آپ کو اپنے بھائی کی قبر پر لے گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی اور بس یہ کہا قم باذن اللہ، اے اللہ کے بندے، اللہ نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی ہے اور میں اللہ ہی کے حکم سے تجھے کہتا ہوں کہ تو اٹھ کھڑا ہو، زندہ ہو جا۔ تو جب آپ نے اتنا فرمایا وہ اپنی قبر سے زندہ ہو کر باہر آ گیا، حتیٰ کہ وہ مدت تک زندہ رہا، اس کے ہاں اولاد بھی ہوئی، یعنی اس نے پھر بہت زیادہ طویل عمر پائی۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یوں مردوں کو زندہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح دوسرا جس مردے کو زندہ فرمایا، جس کا خاص طور پر تذکرہ مفسرین نے کیا، وہ ایک بڑھیا کا بیٹا تھا کہ جس کا جنازہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے گزر رہا ہے، جا رہا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ تو وہ جنازہ اس کا جا رہا ہے تو وہ اسی چارپائی پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور لوگوں کو کہنے لگا کہ میں تو زندہ ہوں۔ تو یوں تیسرا واقعہ ایک لڑکی کا، ایک خاتون کا، ایک عورت کا، کہ جو شام کے وقت جس کی وفات ہوئی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کے وفات پر وہاں پہنچے، اس کے لیے دعا کی اور بس اللہ کی بارگاہ میں جب التجا کی تو اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کاملہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزہ مبارکہ کی وجہ سے وہ عورت جو ہے، وہ لڑکی جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوتی، زندہ ہو جاتی۔ اور چوتھا جو تذکرہ ملتا ہے مفسرین نے تفسیر میں جس کا ذکر کیا، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا ذکر آتا ہے کہ جن کو دنیا سے گزرے ہوئے کئی صدیاں، کئی سال گزر چکے تھے، تو بس آپ جب اس کی قبر تک پہنچے، اس کی قبر پر پہنچے تو آپ نے یہی سام بن نوح، ایک تفسیر میں ان کا نام آیا، آپ نے کہا کہ اے سام بن نوح اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ اٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ نے پوچھا کہ آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں یا دوبارہ واپس قبر ہی کی جانب لوٹنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ ہی کی بارگاہ میں واپس لوٹنا چاہتا ہوں۔ تو بس پھر دوبارہ اللہ کے حکم سے ان کی روح جو ہے وہ قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں کہ جن کے تذکرے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا موجود ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات 3 کا تذکرہ ہوا۔ چوتھا معجزہ آپ کا یہ تھا کہ آپ غیب کی خبریں دیا کرتے تھے۔ کیسے کہ آپ فرماتے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو بھی لوگ آپ کے پاس آتے آپ انہیں بتاتے کہ تم یہ کھا کر آئے ہو، گھر سے ابھی یہ کھا کر آئے ہو، حتیٰ کہ یہ بتا دیتے کہ گھر میں تمہارے یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ حتیٰ کہ بعض کا بچے جو ہیں، نوجوان بھی، لڑکے بھی، وہ بھی آپ کے پاس آتے تو آپ انہیں بتاتے کہ آج گھر سے تم یہ چیزیں کھا کر آئے ہو اور تمہارے گھر والوں نے یہ چیزیں بنا کر رکھی ہیں، یہ کل کے لیے یہ پڑی ہیں۔ تو جب وہ گھر واپس جاتے تو والدین کو بتاتے اور ان سے پوچھتے کہ ہمارے لیے آپ نے یہ چیز بنائی ہے، تو وہ چیز واقعتاً وہاں بنی پڑی ہوتی تھی۔ تو والدین بھی بڑے حیران ہوتے، پوچھتے کہ تمہیں کس نے بتایا؟ تو وہ بچے بتاتے کہ ہمیں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے۔ تو وہ والدین جو یہود میں سے یا دیگر آپ کے پیروکاروں میں سے نہیں تھے، وہ کہنے لگتے کہ بچوں ان کے پاس نہیں جانا، وہ تو جادوگر ہیں، وہ تو جادو سے ہر چیز بتا دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ جادو نہیں تھا، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے دی ہوئی جو طاقتیں انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ہوتی ہیں، ان کا ایک مظہر تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اور ان 4 معجزات کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ان فی ذالکم لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، فرمایا ان نشانیوں میں، ان معجزات میں تمہارے لیے بھی نشانیاں موجود ہیں کہ تم اللہ کو پہچانو، اللہ کے انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ والتسلیم کی شان کو پہچانو،
لیکن فرمایا کن کے لیے ہیں؟ ان فی ذالکم لآیۃ لکم، ان میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے. کب؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو. اس دور میں بھی وہ لوگ جو آپ پر ایمان نہ لائے وہ آپ کو جادوگر کہتے تھے، وہ ان معجزات کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے معجزات کو غیر مسلم لوگ جو ایمان والے نہیں ہیں وہ آج بھی تسلیم نہیں کرتے. نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا آج بھی انکار کیا جاتا ہے. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، حتیٰ کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ میں معجزات دکھائے تو ابو جہل اور دیگر جو کفار تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، یہ ہو نہیں سکتا. حتیٰ کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جادو کا اثر جو ہے وہ اجرام فلکی پر نہیں ہوتا، جو نوری سیارے ہیں ان پر نہیں ہوتا، پلینٹس پر نہیں ہوتا، سٹارز پر نہیں ہوتا، چاند پر نہیں ہوتا، سورج پر نہیں ہوتا. تو کعبہ مکہ مکرمہ میں ابو جہل نے کہہ دیا کہ آپ پھر چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے. نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے بھی 2 ٹکڑے فرما دیے. قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے. لیکن ابو جہل نے اس موقع پر بھی، حالانکہ خود مانتا تھا کہ آسمان کی جو چیزیں ان پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، جادوگر کسی کا زور نہیں چل سکتا، لیکن چاند 2 ٹکڑے میں ہوا. احادیث مبارکہ میں موجود صحابہ کرام جنہوں نے دیکھا وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو چاند کو یوں 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا کہ ہیرا جو پہاڑ تھا، جبل ہیرا، ایک ٹکڑا چاند کا اس کے دوسرے کنارے پہ نظر آ رہا تھا پہاڑ کے، دوسرا ایک کنارے پہ نظر آ رہا تھا. تو یوں حتیٰ کہ حبیب یمنی جو یمن سے آئے اور وہ بھی اس معجزے کو طلب کرنے والوں میں شامل تھے، انہوں نے جب یہ معجزہ دیکھا، اور وہ ابو جہل کے دوست بھی تھے، تو انہوں نے جب یہ معجزہ دیکھا تو اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. حتیٰ کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ کیا تمہارے کہنے سے پہلے ہی جو تمہارے دل میں دوسری طلب ہے وہ بھی پوری کر دوں؟ اور آپ نے خود فرما دیا کہ دوسری تم یہ طلب لے کر آئے تھے کہ تمہاری بیٹی جو ہے وہ نابینا ہے، تو جاؤ تم یمن گھر پہنچو گے تو تمہاری بیٹی جو ہے وہ بینا ہو چکی ہوگی، تمہاری بیٹی جو ہے اس کی معذوری ختم ہو چکی ہوگی. تو یوں اللہ کے تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم معجزات کا اظہار کرتے رہے، لیکن ماننے والے مانتے رہے، جو نہ ماننے والے تھے وہ انکار کرتے رہے. حتیٰ کہ معاذ اللہ تہمت اور بہتان تراشی، اور جادوگر یہ ایسا بہتان لگاتے گئے کہ معاذ اللہ یہ اللہ کے نبی جادوگر ہیں. تو یوں ہی ابو جہل نے بھی اس موقع پر یہی کہا کہ یہ جادو ہے، حالانکہ پہلے اس کا یہی دعویٰ تھا کہ چاند پر یا ان چیزوں پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا. تو ان واقعات سے، انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کی ساری اپنی طاقتیں اس کی ذاتی طاقتیں ہیں، لیکن وہ اپنے انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، اپنے پیاروں کو ان طاقتوں کا مظہر بنا دیتا ہے، ان کو بھی یہ طاقتیں عطا فرماتا ہے. تو انبیاء مرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جتنی بھی شانیں اور طاقتیں ہیں، جو معجزات کو انہوں نے ظہور کی فرمایا، مردوں کو زندہ کر دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا کردہ، ان کی عطائی طاقتیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی طاقتیں ذاتی طاقتیں ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ملک الموت جو ہے اسرائیل علیہ السلام، وہ بھی تو لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، عام طور پر ذریعہ تو موت کا وہی بن رہے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیگر اپنے، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اسی نے یہ اس کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے کہ اس نے مختلف امور جو ہیں مختلف فرشتوں کے ذمے، ان کے ذمے کر دی ہیں. کوئی فرشتہ بارش برساتا ہے، کوئی فرشتہ روح قبض کرتا ہے. سیدنا جبریل امین علیہ السلام وہی لے کر آتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ کلام فرما سکتا ہے، جیسے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ڈائریکٹ کلام فرمایا، جیسے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں شب معراج حاضر ہوئے تو اپنے دل اور سر کی آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار بھی کیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اپنے عبد خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو فرمایا، جو وحی کی، جو اللہ نے چاہی وہی فرمائی. تو یوں یہ عظمتیں، یہ شانیں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے. ان کے وسیلے سے، ان کے دست مبارکہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے. نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے منہ مبارکہ، آپ کا لباس مبارکہ، ان کو پانی میں ڈال کر مریضوں کو پلایا جاتا، شفا ہوتی. مدینہ طیبہ کی مٹی کھا کے شفا ہے. اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی، اور پھر آگے آتا فرتد بصیرا. آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائیوں سے یہ میرا کرتا، میرا قمیض لے جائیے میرے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر، جن کی بینائی چلی جا چکی ہے، ان کی آنکھوں پر لگائیے، فرتد بصیرا، بینائی لوٹ آئے گی. تو انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ و تسلیم تو کرتے جو ہیں وہ بھی شفا کا باعث ہیں، ان سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے، بینائی واپس لوٹ آتی ہے. تابوت سکینہ کا تذکرہ سورہ ال عمران میں 3 پارے میں کہ وہ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، کہ جس میں سیدنا موسیٰ، سیدنا ہارون، آپ کی آل کے ترک کے چھوڑی ہوئی چیزیں موجود ہیں، آل کے، اولاد کے. اور وہ بھی فرمایا اس میں وہ تابوت سکینہ ہے، اس سے لوگوں کو سکون ملتا ہے. اس میں کیا تھا؟ اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارکہ تھا، سیدنا ہارون علیہ السلام کا لباس مبارکہ تھا، تورات زبور کی تختیاں تھیں، تورات کی خاص طور پر تختیاں اس میں موجود تھیں. تو نبیوں کے لباس جو ہیں، ان کے عصا جو ہیں، ان کے جو امامے ہیں، پگڑیاں، یہ بھی شفا کا اور سکون کا اور رحمت کا باعث بنتی ہیں. تو یوں اللہ سبحانہ و تعالی کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام، مرسلین عظام علیہ السلام بہت ہی عظمت اور شان کے حامل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بڑی عظمتیں، بڑی رفعتیں، بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں. یہ چاہیں تو اللہ کی دی ہوئی قدرتوں سے، طاقتوں سے یہ نابیناؤں کو بینا کر دیں، مردوں کو زندہ کر دیں، غیب کی خبریں بتا دیں. اور نبی کا معنی بھی عربی کی ڈکشنری دیکھ لیجئے، نبی کا معنی ہے نبا، ان سے ماخوذ ہے. نبا ان کا معنی غیب کی خبر، اور نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا. نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سب سے بڑی غیب کی خبر دی کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑی غیب کی خبر دے دی کہ اللہ ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہ اکیلا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، ہم نے مان لیا. الذین یؤمنون بالغیب، متقی تو وہی ہیں، ایمان والے تو وہی ہیں جو غیب کی خبروں پر ایمان لے آتے ہیں. ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دی کہ قیامت آنے والی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، ہم نے تسلیم کر لیا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دی کہ فرشتے بھی ہیں، نوری مخلوق ہیں، نہ یہ مرد ہیں یا نہ یہ عورتیں ہیں، بلکہ نور سے بنی ہوئی مخلوق ہیں. تو ہم نے تسلیم کر لیا. اور بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کی بیٹیاں ہیں یا عورتیں ہیں، تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو رد فرما دیا. تو بس جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبریں ہمیں دے دی، حتیٰ کہ یہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہوا، یہ بھی غیب کی خبریں ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان معجزات کا تذکرہ فرما دیا، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا. الذین یؤمنون بالغیب، ہم غیب پر ایمان لے آئے. بہرحال اللہ کے انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ و تسلیم کی عظمتیں، رفعتیں، شانیں یہ وراء الورا ہیں. ہمارے جیسے کم عقل، ناقص فہم لوگوں کی عقل میں، فہم میں، ادراک میں ان کی عظمتیں اور شانیں آ ہی نہیں سکتی. بس ہم پر اتنا ضروری ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں، احادیث مبارکہ میں ان عظیم ہستیوں کی عظمتیں اور شانیں بیان کی گئیں، ہم ان کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں، ان کو تسلیم کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی. ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر افتخار ڈوگر صاحب، ان کے ساتھ ان کے بچے بھی ہیں، غلام حسین صاحب، احمد ڈوگر صاحب، غلام فاطمہ صاحبہ، زینب صاحبہ 208 شخص سے کہتے ہیں ہم آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، شکریہ. عمر دراز صاحب میں کہتے ہیں السلام علیکم، آپ کا شو بہت اچھا ہے، میں ڈیلی سنتا ہوں،
اور اگر شو کا ٹائم 2 گھنٹے ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا. گھر میں اتفاق اور برکت کے لیے وظیفہ. جی درود پاک کی کثرت اور سورہ یاسین پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرمائے گا. ساجد صاحب ہیں، کہتے ہیں آئی ایم ساجد، نائس یاد الہی پروگرام. جی شکریہ اور سلام کہا. وعلیکم السلام. محمد ثقلین صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے کتنا درود شریف پڑھنا چاہیے؟ کثرت سے پڑھیں. یہ میری آپ کی ہماری کوئی ہے اس میں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا کوئی کمال ہے. جب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرما دیں تو یہ سعادت ہے ہماری، اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت ہو جائے تو خواب میں بھی زیارت ہو سکتی ہے، بیداری میں بھی ہو سکتی ہے. بہرحال درود پاک پڑھتے رہا کیجیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو ضرور زیارت سے مشرف ہوں گے. سمیرہ صاحبہ ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم سر، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. جی شکریہ. کہتی ہیں کہ میں پروگرام سنتی ہوں اور سستی کو دور کرنے کے لیے کوئی وظیفہ. جی سستی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور نماز پڑھیں، اور اس کے علاوہ یا شافی الامراض پڑھتے رہا کیجیے، اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا. قمر علی صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ. کہتے ہیں ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. جی شکریہ آپ کا. حلیم صاحب نے پروگرام کو پسند کیا، کہتے ہیں پروگرام اچھا، اللہ کے فضل سے میں نے داڑھی رکھ لی ہے اور جب نماز کے لیے جاتا ہوں تو دل نہیں لگتا نماز میں، کوئی وظیفہ بتا دیں. ایک تو نماز کا ترجمہ یاد کر لیجئے اور یہ ذہن میں رکھیے جب آپ نماز پڑھیں گے تو یوں نماز پڑھیے جیسے آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اور اس ترجمے پر غور کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نماز میں دل لگ جائے گا. اور دوسرا آمنہ صاحبہ نے میں جوائن کیا، کہتے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے، شکریہ آپ کا. فاروق احمد صاحب ہے ملت ٹاؤن سے، کہتے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے اور آج کا ٹاپک بھی انہوں نے پسند کیا. جی شکریہ آپ کا. ایک اور ہمارے لسنر کہتے ہیں میں آپ کی ریگولر لسنر ہوں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ کے اسلامک ٹاپکس بھی بہت اچھے ہوتے ہیں جس سے ہمیں ہمارے نالج میں اضافہ ہوتا ہے، اور آپ کی آواز ماشاءاللہ اچھی ہے. چلیں جی شکریہ آپ کا. عمرانہ صاحبہ ہیں نورپور سے، یہ کہتے ہیں کہ سر مجھے گفٹ تو ملا نہیں، میرا نام بھی آیا تھا ونز میں. جی بالکل انشاءاللہ آپ کا گفٹ ہم نے روانہ کر دیا، آپ تک پہنچ جائے گا. اگر پھر بھی نہیں ملتا تو آپ ہمیں دوبارہ بتا سکتی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیوں آپ تک گفٹ نہیں پہنچا. محمد شہزاد صاحب ہیں، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، مفتی صاحب کو سلام. جی وعلیکم السلام. ٹاپک بہت اچھا، دل کو تسکین مل رہی ہے سن کر. جی آپ کا شکریہ. صبا صاحبہ نے جوائن کیا، انہوں نے پوچھا کہ پکچر بنانا گناہ ہے؟ جی اس میں جہاں ضرورت کے تحت واقعتاً ضرورت ہے تو پھر بنائی جا سکتی ہے، لیکن ایسے ہی عام طور پہ اس کی کثرت کرنا تو یہ عام علماء کے نزدیک زیادہ بہتر نہیں ہے. اور تبسم صاحبہ ہیں، انہوں نے پروگرام کو پسند کیا. جی شکریہ آپ کا. آج کا سوال جو ہے وہ تمام ہمارے ناظرین اور سامعین نوٹ کر لیں. کل کے جو ہمارے ونرز ہیں ان تک ان کے گفٹ ہیمپرز بھی ارسال کر دیے گئے ہیں. ان کے میں نام بتا دیتا ہوں. ریاض اینڈ کمپنی ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، انہوں نے درست جواب دیا. اللہ دیتا شاہی صاحب ہیں، انہوں نے درست جواب دیا. محمد سعید صاحب ہیں، انہوں نے درست جواب دیا. اور عمرانہ صاحبہ ہیں، محمد اشفاق صاحب ہیں. آپ 5 لسنرز تک آپ کے گفٹ ہیمپرز روانہ کر دیے گئے ہیں، انشاءاللہ آپ تک جلد پہنچ جائیں گے. اور اگر جیسے ابھی ہماری ایک لسنر انہوں نے بتایا کہ ان کو ابھی گفٹ نہیں ملا، تو آپ تک اگر گفٹ نہیں پہنچتا تو آپ ہمیں اس کے بارے میں ضرور اطلاع دیجیے تاکہ آپ تک گفٹ جو ہے کس وجہ سے نہیں پہنچا دوبارہ آپ تک گفٹ پہنچایا جا سکے. جی ناظرین و سامعین، آج کا سوال، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کس قوم کی طرف اللہ کے نبی بن کر تشریف لائے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کس قوم کی طرف اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی بن کر تشریف لائے؟ اس قوم کا نام آپ نے بتانا ہے. آپ میسج کر کے کال کے ذریعے بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ 5 جو ہمارے لسنر جو درست جواب دیں گے ان 5 تک کل ہم ان کے نام بھی اناؤنس کریں گے اور کل ان کے گفٹ جو ہیں وہ بھی ان تک ارسال کر دیے جائیں گے. جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل صبح 11 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں. اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى